میرے پیارو، آج ہماری بائبل اور اسلام کورس کے حوالے سے 15ویں اور آخری نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ نمٹتی ہوئی چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد وقت ہوا تو کچھ اہم باتوں کا ذکر کر کے وائنڈ اپ کریں گے ہم اپنے کورس کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا ذکر بائبل کے اندر جو موجود ہے وہ پیش کرتا ہوں 2 مقامات سے۔ یہ آپ کے پاس پکچر آ رہی ہے، یہ اشعیا یا یسعیا دونوں نام استعمال ہوتے ہیں، ان کا صحیفہ ہے، اور اس میں قرآن کریم سے متعلقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بشارت اور پیش گوئی جو ذکر کی، اس کا ذکر موجود ہے۔ جی یہ پکچر آ چکی ہوگی، اسے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ری ایکٹ کر دیجئے گا۔ لکھا ہے، اگر آپ اس پر اپنی مبارک اور بابرکت نظر دوڑائیں، کہ حکم پر حکم، پھر حکم پر حکم، فرض پر فرض، پھر فرض پر فرض، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک کلام عطا فرمائے گا، اس کی صورت کیا ہوگی کہ وہ کلام جس طرح سابقہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کلام عطا فرمائے ویسے نہیں عطا فرمائے گا، جیسا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل کی مکمل یک بارگی ایک ہی مرتبہ پروردگار نے عطا فرمائی، لیکن جو قرآن کریم ہوگا اس کی یہ والی سیچویشن اور کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو تدریجاً آہستہ آہستہ بقدر ضرورت اپنے نبی اپنے پیغمبر کے دل پر القاء فرمایا، نازل فرمایا۔ اور آپ احباب یہ بھی جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں۔ تو اب دیکھیں، آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکم پر حکم، پھر حکم پر حکم، فرض پر فرض، پھر فرض پر فرض، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ کہا کہ تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ، یعنی کچھ مکے میں کچھ مدینے میں۔ اور جو اس سے اگلی آیت ہے اس میں بھی اسی بات کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے۔ لکھا ہے، 11 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں اشعیا نبی کے صحیفے سے، کہ وہ ہکلاتے لبوں سے اجنبی زبان میں اپنی امت سے باتیں کرے گا اور ان سے کہے گا کہ آرام، تھکے ماندوں کو آرام اور رفاہیت دو، پر وہ سننے سے منکر رہے۔ اس لیے خداوند کا کلام ان سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ حکم پر حکم، پھر حکم پر حکم، فرض پر فرض، پھر فرض پر فرض، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ تو یہ قرآن کریم کا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نزول کے اعتبار سے ذکر فرمایا۔ اچھا، اب یہ تو میں نے نزول کے حوالے سے جو ذکر تھا بائبل کے اندر وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو باب نمبر 28 ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے جو بالکل آخر والی آیات ہیں آپ ان پر نظر دوڑائیے گا۔ ان کو میں نے ویسے کتاب میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے لیکن پکچر میں ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا۔ اور اگر آپ بنظر غائر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ کاہن اور نبی بھی نشہ کے سبب سے بھٹک جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بائبل کے مطابق انبیاء علیہ السلام کا نعوذ باللہ یہ سٹیٹس ہے کہ نبی بھی نشہ کر کے، نمبر 1 نشہ کرتے ہیں، نمبر 2 نشے کے سبب بھٹک جاتے ہیں، اور میں شراب میں غرق ہو کر نشہ کے سبب سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ بات سماعت فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟
جی یہ لگے ہاتھوں میرے سامنے آ گیا تو میں نے اس کا ساتھ میں ذکر کر دیا، ورنہ آج ہمارا یہ ٹاپک کا حصہ نہیں تھا۔ تو یہ بائبل جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین اور تنقیص کے حوالے سے بہت بے باک ثابت ہوئی ہے، اور جب ہم عیسائی مناظرین سے اس قسم کی آیات ڈسکس کرتے ہیں تو آگے سے وہ جواب پتہ کیا دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اور ذکر کرنے کے بعد جب آپ کے سامنے ان کا جواب آ جائے گا تو پھر آپ نے جو بطور جواب الجواب کے دینا ہے وہ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بائبل ایک آئینہ ہے، بائبل آئینے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو جس قسم کا شخص ہو، یا یوں کہہ لیجئے جیسا کوئی پیغمبر رسول اور نبی ہو، تو اس کی جو پکچر، جو تصویر، جو امیج، جو اس کی لائف گزری ہوئی ہوتی ہے اس کو اسی زاویے سے پیش کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے وقت کچھ گزارا ہو اور بائبل اس کو اچھا یا ستھرا یا صاف کر کے پیش کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بائبل آئینے کی حیثیت رکھتی ہے، جو جیسا ہے ویسا ہی بتاتی ہے، تو چلو کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ تمہارے نزدیک نعوذ باللہ انبیاء یہ رول ماڈل کی حیثیت نہیں رکھتے، آئیڈیل کی حیثیت نہیں رکھتے، اسوۃ حسنہ کے درجے پر فائز نہیں ہوتے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہی تو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ بائبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تنقیص کے حوالے سے بہت بے باک ثابت ہوئی ہے۔ تو وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں انبیاء سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو یسوع مسیح سے غرض ہے۔ تو اگر یسوع مسیح سے غرض ہے تو پھر ہم ان کو بائبل سے یسوع مسیح بھی دکھا دیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک خط ذکر کیا تھا، بائبل کی آخری کتاب، بائبل کا آخری حصہ جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی عہد نامہ جدید، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ الیاذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری خاطر ملعون ہوا، اور اس نے جان دے کر ہمیں ملعون شریعت سے ہماری جان چھڑائی۔ تو بائبل کے مطابق تو پھر عیسیٰ بھی نعوذ باللہ ملعون ہیں، اور یہ صرف میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ورنہ ایک مستقل اس کے اوپر لیکچر ہو سکتا ہے کہ بائبل کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں اور کیا ہیں۔ انتہائی زیادہ گستاخانہ جملے ہیں۔ خیر، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ جو میں نے دوسری آپ کے سامنے پکچر ہائی لائٹ کر کے بھیجی ہے، اس کو آپ ری ایکٹ بھی کیجئے گا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوا، اور اس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں ہے، سورہ علق کی تفسیر اور تشریح کے اندر، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریح حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کر کیا کہا تھا؟ بولیے گا ذرا۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو پہلے الفاظ کیا تھے جبرائیل کے؟ ہاں بالکل بالکل۔ اب دیکھیں حضرت جبرائیل نے کہا تھا اقرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کہا تھا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یا میں پڑھنے والا نہیں، یا میں نہیں پڑھتا۔ اب آپ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر کے بھیجا ہوا ہے اس کو ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے۔ باب نمبر 29 ہے، اشعیا یا یسعیا نبی کا صحیفہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک آپ دیکھیے گا۔ لکھا ہے کہ تو تمہارے لیے سب رؤیا ایسی ہوگی جیسے سر بمہر کتاب کی باتیں ہوں، سر بمہر کتاب کی باتیں ہوں۔ آگے لکھا ہوا ہے جسے لوگ کسی پڑھے ہوئے کو دیں اور کہیں کہ اسے پڑھو، اور وہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سر بمہر ہے، پھر وہ کتاب اسے دیں جو پڑھنا نہیں جانتا۔ قابل غور بات، پھر وہ کتاب اسے دیں جو پڑھنا نہیں جانتا اور اس سے کہیں کہ اسے پڑھ، اور وہ کہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ اقرا ہے، غار میں ہونے والا واقعہ، پہلی وحی کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائبل میں اس کا ذکر اشعیا یا پھر یسعیا نبی کے صحیفے میں اس مقام پر فرمایا تھا کہ جب اس ذات سے کہا جائے گا کہ جو امی ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اسے دیں جو پڑھنا نہیں جانتا، امی ہے، تو اس سے کہیں گے کہ اسے پڑھ، یعنی اقرا، تو وہ آگے سے کہے گا کہ میں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔
تو اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ اقرا کو ذکر فرمایا، جو کہ پہلی وحی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر، اس کا ذکر اس جگہ پر موجود ہے۔ یہ آج کا ہمارا دوسرا حصہ ہوا۔ اس کے بعد ہم مکاشفہ، بائبل کی سب سے آخری کتاب ہے، اس کا ایک اہم جز ہے اور اہم حصہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیں گے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکت ہے ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ مکاشفہ بائبل کی سب سے آخری کتاب ہے، اور یہاں پر آ کر بائبل ختم ہو جاتی ہے۔ مکاشفہ دراصل ایک خواب ہے، ایک رؤیا ہے۔ تو اس کا باب نمبر 14 ہے، اور باب نمبر 14 کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں تصویر میں، آپ اس کو دیکھ کر ریئیکٹ کیجئے گا، اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جس کے سامنے یہ آ چکی ہے ریئیکٹ کر دیجئے گا پکچر۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں میں اس کا ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے باب نمبر 14 میں کیا لکھا ہے۔ یعنی وہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ کہتے ہیں نیک آدمی کو، کوہ سیہون پر کھڑا ہے۔ وہ برہ کوہ سیہون پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 اشخاص ہیں۔ قابل توجہ بھائی، وہ برہ یعنی وہ نیک کوہ سیہون پر کھڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کھڑے تھے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے؟ وہ جو پہاڑی تھی اس کے دامن میں کھڑے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بعض روایات کے مطابق 1,24,000 اور بعض کے مطابق 1,44,000 صحابہ کرام تھے۔ یہ دونوں قسم کی آپ نے روایات سنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ 1,44,000 اشخاص ہیں، یہ الفاظ پر آپ غور کیجئے گا۔ یہ مائک بند کر دیں شعیب۔ مائک میوٹ کر دیں شعیب۔ جی، جن کی پیشانی پر اس کا نام، یعنی وہ جو 1,44,000 اشخاص ہیں ان کی پیشانی پر ان کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب آپ یہاں سے قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر 26 سورہ فتح اور آیت نمبر 29 اس میں ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے ان کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ اس کے بعد لکھا ہے، پھر میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو بہت ندیوں کے شور اور بڑے گرجنے کی آواز کی مانند تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسے بربط نوازوں کی سی تھی جو اپنے بربط بجا رہے ہوں، یعنی ٹولکیاں، اور وہ تخت کے سامنے اور ان چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے ایک نیا گیت گا رہے ہیں، اور 1,44,000 کے سوا جو زمین خریدے گئے تھے، جو زمین سے خریدے گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ذکر آ رہا ہے کہ اور ان 1,44,000 کے سوا جو زمین سے خریدے گئے تھے، خریدنے کا ذکر ہے، کوئی اس گیت کو سیکھ نہ سکا، یعنی وہ جو گیت گایا جا رہا تھا، وہ جو مجدہ سنایا جا رہا تھا، یا خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک ارشاد فرما رہے تھے، اس گیت کو ان 1,44,000 کے سوا کوئی اور سن
نہ سکا۔ اور یہ وہ ہیں، اب یہ ساری صحابہ کرام کی صفات، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہ ہوئے، جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہ ہوئے، کیونکہ کوارے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی عفت و پاک دامنی اور عصمت و جو شان تقدیسیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 سورہ جو مؤمنون ہے اس کی ابتدائی آیات میں فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ذکر، یہ برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین ہیں، جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برے کے لیے پہلے پھل ہو کر آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ یعنی نبی پاک کے جو اصحاب ہیں یہ خدا کے لیے بھی خریدے گئے ہیں، اور اس برے یعنی نیک آدمی کے لیے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی خریدے گئے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ پہلے پھل ہو کر۔ امت مصطفیٰ کا اول کون ہے؟ نبی پاک کے صحابہ۔ امت مصطفیٰ کا جو بعد والا پھل ہے، جس طرح امت مسلمہ کے کئی سارے افراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھل ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر طیبہ کا پھل ہیں، جیسا کہ اگر کوئی شخص سعد ہے، اسلام قبول کرنے والا مسلمان ہے، وہ بھی رسول اللہ کا پھل ہے، اگر کوئی زید ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا پھل ہے۔ لیکن ان تمام پھلوں میں سے جو پہلے پھل ہیں وہ کون ہیں؟ مصطفیٰ کے صحابہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد لکھا ہے اور ان کے منہ میں بھی کبھی جھوٹ نہ پایا گیا، ان کے منہ میں بھی کبھی جھوٹ نہ پایا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الصادقون، کہ صحابہ کرام سچے ہیں، وہ بے عیب ہیں۔ اور میں نے ایک اور فرشتے کو ابدی انجیل کے لیے انجیل لیے ہوئے دیکھا۔ ابدی انجیل سے مراد کیا ہے؟ انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، اور ابدی انجیل کون سی ہے؟ ابدی انجیل وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن پاک تا صبح قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ باقی جو اناجیل ہیں یا اسی طور پر دیگر کتب ہیں، ان کا اپنا اپنا زمانہ تھا، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں فقط بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، میں فقط بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو ابدی انجیل جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو لکھا ہوا ہے اور میں نے ایک اور فرشتے کو ابدی انجیل لیے ہوئے دیکھا جو آسمان کے بیچوں بیچ اڑ رہا تھا، تاکہ زمین کے باشندوں اور ہر قوم اور قبیلے اور زبان اور امت کو خوشخبری سنائے۔ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر زبان اور امت کو خوشخبری سنائے۔ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقترب الناس یعنی قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ اسی کو سجدہ کرو جس نے آسمان و زمین کو اور سمندر اور پانی کے چشموں کو پیدا کیا ہے۔ میرے پیارو، یہ سمجھ آ گئی یہ والی پیش گوئی؟ جی سمجھ آ گئی جی، الحمدللہ۔ جی استاد جی آگے سمجھ۔ جی، تو یہ مکاشفہ سے میں نے پڑھا ہے، جو کہ بائبل کی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کہہ لیں کہ چیزیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا کچھ میں آپ کو اور حوالہ جات یا ہم پوائنٹس بتا دوں۔ اسی مکاشفہ کے آخر میں باب نمبر 19 ہے اور اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ لکھا ہوا ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا گھوڑا ہے، ایک نکرا گھوڑا ہے، اور جو اس پر سوار ہے وہ امین اور برحق کہلاتا ہے۔ وہ جو سوار ہے اس کا وہ امین اور برحق کہلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ صادق بھی اور امین بھی۔ اور وہ صداقت سے عدالت کرتا اور لڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ حضور علیہ السلام کو انا آتیناک الکوثر، حضور اللہ پاک کی ذات نے بڑی شان عطا فرمائی، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کا ایک نام ایسا بھی ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لفظ محمد اور لفظ احمد پوری تاریخ انسانی میں کسی کا نام نہیں تھا ماں سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ اچھا، اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام
خدا کا کلمہ ہے، یعنی خدا کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، یعنی وہ خدا کے کلام کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طور پر پارہ نمبر 28 سورۃ الصف کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں من بعد اسمہ احمد، ٹھیک ہے، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام یہ قرآن پاک میں خدا کے کلام کے طور پر موجود ہیں۔ اور آسمانی فوجیں سفید اور صاف کتانی لباس پہنے ہوئے نکرا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ اس کا ذکر پارہ نمبر 9 سورہ انفال اور اس کی ابتدائی آیات میں آتا ہے، جہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ اور آپ کے اصحاب کے دلی تسکین کے لیے آسمان سے فرشتوں کا 1000 لشکر بھیجیں گے اور وہ آپ کے شانہ بشانہ لڑے گا۔ یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے تاکہ اس سے قوموں کو مارے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی میں کے کولوں میں رون دے گا، اور اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ یعنی ران سے مراد حضور علیہ السلام کی بیک پر کیا لکھا تھا، یعنی کندھوں کے درمیان مہر لگی تھی، مہر نبوت، جس کے اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے مکاشفہ کی باب نمبر 19 کی جو آیات ہیں 11 سے لے کر 16 تک، ان میں آپ علیہ السلام کا جو لقب ہے صادق اور امین، اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کے جو 2 اسماء ہیں بطور خدا کے کلام کے، خدا کے کلام میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں سے محمد اور نمبر 2 احمد، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے ان اسماء سے پہلے وہ اسماء کسی اور کے نہیں تھے۔ اور اسی طور پر غزوہ بدر کے موقع پر اترنے والے 1000 کا جو لشکر تھا فرشتوں کا، اس کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہو گیا میرے پیارو۔ اچھا جی، اس حوالے سے چند ایک حوالہ جات ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک لقب ہے بائبل میں شیلوہ، شین یا لام واو ہا، شیلوہ۔ شیلوہ کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی اور پیغمبر۔ اس کا ذکر بائبل کی پہلی کتاب تکوین، اس کا باب نمبر 49 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ شیلوہ آپ علیہ السلام کا لقب ہے بائبل کے مطابق، جس کا مطلب ہے آخری پیغمبر، آخری نبی۔ بائبل کی پہلی کتاب تکوین، جس کو پیدائش بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 49 اور اس کی آیت نمبر 10، 11، 12، اور اسی کو سپورٹیو سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، پارہ نمبر 8، نمبر 2 سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور اس کی آیت نمبر 2 فی دین اللہ افواجا۔ یعنی بائبل کی ان 3 آیات کی تائید، توثیق اور تشریح، وضاحت اور صراحت، اور اسی طور پر ان کی تفسیر کے طور پر قرآن کریم کی 2 آیات سر فہرست ہیں، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 158 اور پارہ نمبر 30 سورہ نصر آیت نمبر 2۔ یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف امی ہونا ہے، امی۔ اس کا ذکر بائبل کی 5ویں کتاب، تورات کی 5ویں کتاب تثنیہ شرع، جس کو استثناء بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 21 ہے، باب نمبر 32 اور آیت نمبر 21 اس میں موجود ہے۔ اور اس کو جو سپورٹیو آیت ہے وہ ہے قرآن کریم کی سورۃ جمعہ، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک، ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طور پر
قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران اس کا رکوع نمبر غالباً 2 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو زبور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس دین کو پسند فرمایا اس کا ذکر کیا۔ زبور کا حوالہ ہے 25 نمبر باب، آیت نمبر 12، 13 اور 14، اور اسی کو سپورٹیو ہے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ٹھیک ہے، یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طور پر بائبل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا، نبی پاک کے مدینے کا اور غزوہ بدر کا ذکر آتا ہے۔ اشعیا نبی کا صحیفہ جس کو یسعیا بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں نام استعمال ہوتے ہیں، اس کا باب نمبر 21 آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، اس میں ہجرت کا ذکر، مدینے کا ذکر اور بدر کا ذکر موجود ہے۔ اسی طور پر نبی پاک علیہ السلام کے جو انصار مدینے کے صحابہ تھے ان کا ذکر اسی اشعیا، اور اس کا دوسرا نام یسعیا بھی ہے، اس کا صحیفہ اور اس کا باب نمبر 42 ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک ان کا یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر موجود ہے۔ جی نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی استاد جی کر لیا نوٹ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باقی اس کے علاوہ بائبل کے اندر مختلف قسم کے جو مسائل ہیں یا اسی طور پر انبیاء کا یا دیگر چیزوں کا ذکر ہے، اس کے بھی کئی سارے حوالہ جات ہیں۔ ہاں، ایک بات جو مجھے ابھی یاد آ گئی وہ میں آپ کو لکھوانا چاہوں گا، اس کو لازمی طور پر لکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پر اکثر یہ لوگ معترض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نبی وہ فضاؤں، خلاؤں، ہواؤں کو کراس کرتا ہوا آسمان پر چلا جائے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بائبل سے دکھا دیتے ہیں۔ بائبل کے اندر 2 نبیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ہیں سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام۔ بائبل کے مطابق خدا نے ان کو لے لیا، یعنی اپنے پاس بلا لیا آسمانوں پر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے نبی یہ اگر آسمانوں پر جا سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر کیوں نہیں جا سکتے؟ چلے میں آپ کو حوالہ بھی لکھوا دیتا ہوں، حوالہ لکھ لیجئے گا، بلکہ میں آپ کو نا اس کی جی السلام علیکم۔ یہ بائبل کی جو پہلی کتاب ہے تکوین، جس کو پیدائش بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں سے یہ میں نے آپ کو پکچر سینڈ کی ہے، اس کی آپ آیت نمبر 24 اور 25 کو دیکھیے گا۔ بائبل میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھیک ہے لفظ حنوق استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حنوق۔ تو لکھا ہوا ہے کہ حنوق کے کل ایام 365 برس ہوئے اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا اور وہ نمودار نہ رہا۔ یہ ان کے آسمانوں پر جانے کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جی سمجھ آ گئی بات کی؟
تو اس پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر حنوک نبی آسمانوں پر جا سکتے ہیں اور خدا انہیں اٹھا سکتا ہے تو سیم اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ ہم آسمانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا جو دلیل ہے ان کو ان کی کتاب بائبل سے دیں گے، تاکہ اسے کہتے ہیں کہ مخالف کو اس کی کتاب سے اور اس کے گھر سے دلیل دینا، اس سے اگلا بندہ پھر مزید اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طور پر ایک اور حوالہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وہ ہے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ، جس میں ان کے آسمان پر جانے کا ذکر موجود ہے۔ یہ باب نمبر اس کا 2 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 11۔ ملوک کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 11۔ جی ٹھیک ہو گیا، میری آواز تو سن رہے ہیں نا آپ؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ ملوک دوم ہے، حوالہ نوٹ کر لیں، میں پکچر بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ بائبل کی کتاب ملوک دوم یا اس کو سلاطین دوم بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 11۔ ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے کہ بلکہ وہ میں 11 نمبر آیت اس کے بالکل سامنے ہے، وہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ الفاظ ہیں یہاں پر جو ان کے آسمانوں پر جانے کا ذکر بتاتے ہیں۔ تو دیکھو ایک آتشی گاڑی اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی اور الیاس بگولے میں آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو میں نے آپ کے سامنے 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے بائبل سے 2 حوالے پیش کیے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پر ہونے والے دنیا مسیحیت کے اعتراض کو رفع کرنے والے جو جوابات ہیں اس حوالے سے۔ نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے حوالہ ذکر کیا ہے جو بائبل کی ابتدائی کتاب ہے تکوین، اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تکوین کا باب نمبر 5 ہے اور اس کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے۔ اور اسی طور پر میں نے آپ کو دوسرا حوالہ دیا ہے ملوک دوم یا سلاطین دوم بھی اسے کہا جاتا ہے، بائبل کی کتاب، اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 11۔ ان دونوں آیات میں دونوں مقامات پر 2 نبیوں کا، 2 شخصیات کا آسمان کی طرف جانا مذکور موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 آسمان کی طرف جا سکتے ہیں تو ہمارا ایک آسمان کی طرف کیوں نہیں جا سکتا؟ آگے سمجھ بات کی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب تحریف کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا اس کے اوپر کہہ رہے کہ نا عنوان ہے اور اس کے اوپر مواد ہے، لیکن میں ایک حوالہ جو بائبل کے اندر تحریف کا اقرار موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس کا حوالہ نوٹ کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ اس کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں ہمارے کلمات کو اصل جگہ سے۔ تو اس کا ثبوت اور اس کا اقرار بائبل کے اندر خود بھی موجود ہے۔ ویسے تو بے شمار حوالے ہیں، اتنے حوالے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے بھی جو ہے بالا تر حوالے ہیں، لیکن بائبل کے اندر اس کا اقرار ہے، وہ میں آپ کے سامنے اسپیشل ایک حوالہ ذکر کر دیتا ہوں۔ بائبل کی کتاب ہے ارمیہ، اس کا باب نمبر ہے 8 اور آیت نمبر بھی ہے اس کی 8۔
باب نمبر بھی 8 اور آیت نمبر بھی 8. یہ میں آپ کے سامنے پکچر اس کی سینڈ کر دیتا ہوں. ارمیہ نبی کا صحیفہ، باب نمبر 8 اور آیت نمبر بھی 8. لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم دانش مند ہیں اور خدا کی شریعت ہمارے پاس ہے؟ دیکھ فقیہوں کا پر دروغ قلم، دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو فارسی میں، یعنی جھوٹ سے بھرا ہوا قلم دروغ کا سبب ہوا، یعنی جھوٹ کا سبب ہوا. دانش مند شرمندہ ہوئے اور گھبرا گئے اور پکڑے گئے. تو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ارمیہ نبی ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ خدا کی شریعت ہمارے پاس ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو فقیہ ہیں یعنی بائبل اور خدا کی شریعت کو لکھنے والے ہیں، ان کا پر دروغ قلم دروغ کا سبب ہے، یعنی ان کا جھوٹا قلم وہ جھوٹ لکھتا ہے. جھوٹ جو ہے اللہ کے نام کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے. تو یہاں پر ارمیہ نبی کا اقرار موجود ہے کہ تحریف کرتے تھے وہ لوگ، اور تحریف کا اقرار یہاں پر بائبل کے اندر خود موجود ہے. باقی اس کے اوپر کافی سارے حوالے ہیں، تو میں نے ایک بنیادی نبی کی زبان سے آپ کے سامنے حوالہ ذکر کر دیا ہے، تو باقی حوالے بھی اس کے علاوہ موجود ہیں. اچھا میرے پیارو، آپ سب سے پہلے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہوئے، کیونکہ چیزیں میرے سامنے بہت ساری آ رہی ہیں، اتنی لطف اندوز اور مزے والی کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیا بیان کروں اور کیا نہ بیان کروں. داڑھی کا ذکر، حجاب کا ذکر، عذاب قبر کا ذکر، اور اسی طور پر جانوروں کی قربانی کے حوالے سے، اور اسی طور پر جادوگر نبیوں کا ذکر، ایک کہنے کے نا لمبی چھوڑی داستان ہے، کثیر انبیاء کا قتل، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں بائبل کے اندر. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سٹارٹ کیجئے گا سوال. جی ایک سوال ہے کہ یہ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ سن رہے میری بات کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا مسیحیت عیسائیت یہ کہتی ہے کہ ساڈی طرفوں ساڈے یسوع مسیح نے سولی چڑھ کے اکو دفعہ قربانی دے چھڈی ہے. ہاں، اس کر کے ساڈیاں ساریاں قربانیاں معاف، اوڑیاں قربانیاں ہوئیاں سن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سٹارٹ، وہ یسوع مسیح نے اکو دفعہ دے چھڈی ہے، اس کر کے سانو قربانی دین دی ہن لوڑ نہیں. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو جانور ذبح جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی نا، ہماری جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق تو اسماعیل کو ذبح کیا تھا نا، اور وہ نہیں ہوئے تھے. بائبل میں اسماعیل کی جگہ پر اسحاق کا نام ہے. ٹھیک ہے، بائبل میں اسماعیل کی جگہ پر اسحاق کا نام ہے کہ اسحاق کے گلے پر چھری چلائی تھی، اسحاق کی قربانی، اسحاق ہیں ذبیح اللہ. اور پھر ہمارے بھی بعض مفسرین ایسے ہیں کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے قول کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے بھی گفتگو فرمائی ہے کہ اسحاق ہی تھے. اس حوالے سے میرے پاس ایک کتاب بھی ہے، اس کا نام ہے ذبیح کون، یہ میں آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل بھی بھیج رہا ہوں کتاب کا. اس میں امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ انہوں نے اچھی خاصی اس کے اوپر بحث کی ہے، اور یہ کتاب تقریباً 181 صفحوں پر مشتمل ہے کہ اصل ذبیح کون ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل کے نزدیک جو ہے اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہیں. اور جو ہمارے کچھ علماء ہیں
ان کے نزدیک بھی یعنی اسماعیل علیہ السلام ذبی نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام ذبی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف قسم کی جو تاریخی ہماری کتابیں ہیں ان میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے بلکہ اسحاق علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں، جیسا کہ ابن جریر ہے اور تفسیر کبیر ہے، کشاف ہے اور دیگر ایسی کتابیں اور ایسی تفاسیر۔ لیکن جو ہمارا ڈومیننٹ موقف ہے وہ یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہوئے، جس کا ذکر پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات اور اس کا رکوع نمبر 3 اس میں اللہ پاک کی ذات نے جس کا ذکر فرمایا۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے بائبل کے حوالے سے، انہوں نے اسماعیل سے اس بشارت کو چھیننے کی کوشش کی اور اس کا مصداق ٹھہرا دیا اسحاق علیہ السلام کو۔ اور اس کے اوپر بھی ایک کہہ لے کہ نا الحمدللہ ہمارے علماء ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر دلائل بھی دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بائبل سے ہی الحمدللہ کافی وافی شافی دلائل ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے، لازم آتا ہے، اور بائبل کے ہی دلائل تکذیب کرتے ہیں ان کے جھوٹے دعوے کی کہ اس سے مراد اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، تم نے تحریف کر کے اسحاق کا نام لکھ دیا ہے۔ جی یہ سوال کلیئر ہوا؟ کوئی اور سوال ہو تو وہ آپ کیجئے گا۔ کسی کا اور کوئی سوال ہے؟ جی لگتا ہے کہ سوال آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ سے تبصرہ اور تجزیہ کر لیتے ہیں اس کورس کے حوالے سے اور ان 15 ایام سے متعلقہ۔ سب سے پہلے شہباز ڈلو صاحب وہ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں، کیا پایا، کیا کھویا، کیا حاصل ہوا، فائدہ ہوا نہیں ہوا، فضول تھا یا قابل قبول تھا، کیا تھا؟ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم کیسے السلام۔ ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کورس سے پہلے جو ہے وہ ایسا تھا عیسائیوں کے حوالے سے کچھ بھی سمجھنے کی جانکاری نہیں تھی۔ صحیح۔ اب کسی عیسائی کو دیکھ آپ کے بتائے ہوئے لفظ اور دیے گئے دلائل اور بتائے ہوئے پوائنٹ سب ذہن نشین ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی عیسائی جو ہی کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو چھٹ سے سمجھ لے کے جبٹ لیں گے اور اس کو جو ہے دلائل کی روشنی میں منوانے کی کوشش کریں گے۔ زبردست۔ تو الحمدللہ اب خدا ہوا ہے۔ بس عیسائیوں کا نام ہی سنا تھا، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے پیچھے کی کتنی بڑی جو ہے ایک ہسٹری ہم بالکل اپنی آنکھوں سے اوجھل کیے بیٹھے تھے، اور الحمدللہ آپ کی اس محنت سے ہمیں جو ہے وہ روشنائی ملی ہے اور بہت الحمدللہ فائدہ ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکات عطا فرمائے۔ آمین آمین، بارک اللہ۔ بہت خوبصورت اور جامع معنی الفاظ میں آپ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات ذہن میں آ گئی تو وہ آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ نے عیسائیوں کو، مسیحیوں کو قائل کرنا ہے نا اور دین حق کی طرف راغب کرنا ہے، سب سے جو بنیادی ہتھیار آپ نے استعمال کرنا ہے نا، وہ میں آپ کو ایک کی چابی کلید دینے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے بائبل میں جو نبیوں کی گستاخیاں ہیں ان کی بیس اور بنیاد پر مسیحیوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اور دین مسیحیت یا دین عیسائیت یا دین پولوسیت یا دین بائبلیت، اس سے آپ نے ان کو متنفر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو پادری ہیں، اپالوجسٹ ہیں، پوپ ہیں، تو وہ ان کے سامنے ان چیزوں کو نہیں چھیڑتے، یعنی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری مساجد میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک آیت کا درس قرآن ہوتا ہے، لیکن یہ بائبل کی پہلی کتاب تکوین کے اول سے لے کر مکاشفہ کے آخر تک کوئی بھی دنیا کا عیسائی اپنی ویڈیو نہیں دکھا سکتا، اس کا اقرار نہیں کر سکتا کہ جی میں نے اول سے لے کر آخر تک بائبل کا درس کسی چرچ میں دیا ہو یا کسی جگہ پر ریکارڈ کروایا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل پوری کی پوری عوام الناس کے سامنے آ نہیں سکتی، ایسی فحش ہے، اتنی نعوذ باللہ ناپاک ہے، توہین اور تنقید سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ مائنڈ سیٹ کریں گے، جب بھی کسی مسیحی کو دعوت دیں گے آپ اسے کہیں گے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نعوذ باللہ بد ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو ایک تکنیک بتا رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے سے کہے گا کہ نبی چنگا نہیں ہوئے گا تو اور نہیں ہونا، نبی اگر صالح اور پرہیزگار متقی نہیں ہے تو اور کون ہوگا؟ تو آپ پھر اس کے بعد اب گویا کہ آپ نے نا اسے وہ کیا نام ہے مچھلی کو ڈالتے ہیں کنڈا، وہ آپ نے گویا کہ نہیں کنڈا نہیں، کوئی اور نام بولتے اس کے لیے یار، ہاں ہاں، گویا کہ یہ موقع ہے کنڈی ڈالنے کا۔ تو آپ اس موقع پر انہیں کہیں گے کہ بھئی اگر آپ کی کتاب، یعنی جو آپ کے پادری آپ کو سناتے ہیں بائبل، آپ کے گھر میں پڑی ہوگی، اس میں اگر انہی نبیوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں، اور وہ آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں قوم کے لیے، اگر ان کے بارے میں توہین تنقید پر مشتمل چیزیں موجود ہوں تو وہ آگے سے کہے گا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ کہیں کہ اگر میں دکھا دوں تو یہاں سے آپ نے نا اس کو یعنی کہہ لے کہ نا ان چیزوں سے بائبل سے متنفر کرنا ہے۔ تو پھر آپ کے میں نے جو آپ کو حوالہ جات بتائے ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے شراب پی، الیاذ باللہ ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں نے رات بھر اپنے نعوذ باللہ باپ سے زنا کیا، حاملہ ہوئیں، اولاد ہوئی۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ پھر فلاں فلاں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بت پرست تھے اور چنگل میں پھنس گئے عورتوں کے، اور ان کی وجہ سے بت پرستی کرنا شروع ہو گئے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی ہیں، ملعون ہیں۔ تو پھر آپ نے جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کرنی ہیں، پھر ان کو دکھانی ہیں۔ تو وہ خود بخود جو ہے انشاءاللہ العزیز بائبل سے اور دین پولوسیت سے منحرف ہوتے ہوئے، متنفر ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو یہ ہے ان کو دین کی طرف، دین اسلام کی طرف راغب کرنے کا ایک ٹرک، ایک راستہ اور ایک کلید اور چابی۔ اگر آپ یہ استعمال کریں گے نا تو وہ ضرور بھی ضرور آ جائیں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ کی بائبل میں ہمارے نبی کی پیش گوئیاں موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، تو میں آپ کو سچی بتاؤں اس کی وجہ سے وہ دین اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی سمجھ گئی۔ ہاں، یعنی آپ نے ان کو یہ والی بنیاد بنا کر نہیں بائبل سے متنفر کرنا اور اسلام کی طرف راغب کرنا حضور علیہ السلام کی ذات کو، نہ، آپ اس کو بیک پہ لے جائیں۔ یہ سیکنڈ اور تھرڈ چیز ہے آپ علیہ السلام کی بشارتیں۔ سب سے جو اول چیز ہے نا، اول چیز یہ آپ نے پلے باندھ لینی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا مائنڈ پڑھنا ہے، اس سے کہلوانا ہے نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، خدا کا پیغمبر کیا ہوتا ہے، موسیٰ کون ہیں، عیسیٰ کون ہیں، داود کون ہیں، سلیمان کون ہیں۔ تو وہ ان کی جب تعریف، شان اور فلاں فلاں بیان کرے گا نا تو بس پھر آپ نے یہاں سے آ کے پکڑ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کی کتاب سے دکھانا ہے، اسے کہنا اپنے گھر سے اٹھا کر لے آؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی بائبل ان نبیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور پھر ایک وہ مشہور چیز تو آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے، کون سی؟ جو میں نے کہا تھا نشید الاناشید، یعنی غزل الغزلیات، کہ جس میں عشق معشوقی کا ایسا حسین منظر نامہ ہے کہ کوئی شخص کسی اپنی جو رشتہ ہے محرم کا اس کے سامنے پڑھ ہی نہیں سکتا، یعنی ماں بہن بیٹی کے سامنے بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ بائبل کو پڑھنا ثواب ہے نا، بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں تو ذرا مجھے یہ غزل الغزلیات پڑھ کر سنا دیں۔ یاد آ گیا کہ نہیں آ گیا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا؟ جی شیخ یاد آ گیا۔ ہاں، تو بس یہ گویا کہ نا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور بہت بڑی ان کو مارے گا یہ والا جو پوائنٹ ہے۔ 2 پوائنٹ، نمبر 1 گستاخیاں اور نمبر 2 عشقیہ معشوقیہ جو چیزیں ہیں، بالخصوص نشید الاناشید۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بائبل کے اندر جو اسی کیٹیگری کی ہیں، لیکن آپ کو اور چیزیں یاد رہیں نہ رہیں یہ لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ نشید الاناشید
کسی پادری کسی عیسائی سے پنگا پڑ جائے تو اسے آپ نے کہنا ہے کہ بھئی دیکھ میری سادگی میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں، صرف میں تجھ سے نشید الاناشید سننا چاہتا ہوں. تو آپ ویڈیو پر آ کر مجھے نشید الاناشید کے جو 3 4 5 صفحے ہیں نا وہ ذرا پڑھ کر سنا دیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ واقعتاً بائبل کے منادی سنانے والے ہیں اور بائبل کو ماننے والے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ کسی کو نہیں بولے گا انشاءاللہ. بارک اللہ بارک اللہ. اچھا جی، اور کوئی تبصرہ کرنا چاہیں اس کورس پر تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم الوداع کریں گے. جی مولانا شرحبیل صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ جی بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت زیادہ، سوچ سے بھی زیادہ میں اس کورس سے فائدہ ہوا. کچھ عرصہ قبل شیخ عبداللہ صاحب ہمارے یہاں سرگودا میں آئے تھے کراچی سے نا، تو 3 4 دن ہم نے کافی عیسائیوں سے ان کی گفتگو کرائی، بلکہ یہاں کے ایک بڑے جو پوپ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہوئے تھے پاکستان، انہوں نے ایک ٹیسٹ میں گزارے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو مطلب اس وقت جستجو ہوئی تھی کہ ہم بھی اس چیز کو سیکھیں گے، لیکن لگتا نہیں تھا کہ ہم اس کو سیکھ پائیں گے. ان کو بھی ہم نے کئی دفعہ کہا تو لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں پھر آؤں گا، یا پھر کوئی وقت آپ نکال کے میرے پاس کراچی آ جائیں، کوئی 2 4 دن آپ مجھے دے دیں. تو لیکن ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس کو سیکھ پائیں گے. الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے اس میں ہمارے جتنے ساتھی تھے الحمدللہ علماء جو جن کو میرے ساتھ ہی سن رہے تھے تو وہ بھی الحمدللہ اس سے مطمئن ہوئے. اور الحمدللہ اسی کورس کی برکت بھی سمجھ لیں اور اس کی قبولیت سمجھ لیں کہ گزشتہ جو اتوار گزرا ہے اس اتوار کو الحمدللہ ایک عیسائی وہ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کورس کی قبولیت بھی ہے. تو رضوان اس کا نام ابھی ہم نے رکھا ہے، محمد رضوان. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی مزید بھی کچھ عیسائیوں سے ہماری چلتی رہتی ہے. تو پہلے تو اتنا وثوق نہیں تھا جی جی، اور تھوڑا سا ہاتھ ڈالتے ہوئے ہم کے چرچوں میں کئی دفعہ جانا ہوا، گفتگو بھی ہوئی، لیکن وہ ایک سا اندر نا ایک گھبراہٹ سی رہتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی سوال کر لیں گے آگے سے. تو عام طور پر تو کرتے نہیں ہیں تو بلوانا پڑتا ہے. تو جی جی، اب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دل میں آتی بات یہ کوئی سوال کریں. وہ ابھی جو مسلمان ہوئے ہیں تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ کچھ اور باتیں ہم سے پوچھیں. جی جی، تو لیکن الحمدللہ یہ وثوق ہو گیا الحمدللہ کہ ہم انشاءاللہ اس میں مار نہیں کھاتے. اور کوئی بھی اگر سوال ہوگا تو استاد محترم کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ، آپ نے جتنی شفقت کے ساتھ پڑھایا الحمدللہ خیر. اسی طرح مولانا خبیب میرے ساتھ تشریف لائے تھے تو میں نے ان کو بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہم مفتی جاسم صاحب سے یہ بائبل اور اسلام کورس کر رہے تو میں بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ. صحیح ابھی اس ہفتے والے دن میں آپ کے استاد محترم مولانا خبیب محمد صاحب کو بلایا ہوئے سب علماء کو جمع کیا ہے اور اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علماء عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داری ہے. اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ علماء بات پر آئیں. تبلیغ جو اعمال کی ہو رہی ہے وہ تو تبلیغی جماعت والے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں، لیکن جو عقائد کی محنت ہے اور جو غیر مسلموں کو مسلمان بنانا ہے یہ علماء کا کام ہے. بالکل بالکل. تو علماء اس کام کو سیکھیں اور اس کام میں آگے بڑھیں. تو مولانا خبیب نے وقت دیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میں انشاءاللہ ضرور اس میں شرکت کروں گا اور انشاءاللہ علماء سے گفتگو بھی کریں گے. مزید انشاءاللہ آپ کی کارگزاری آپ کے ساتھ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جو آپ کا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس نہج پر کام کر رہے ہیں اس میں مزید برکات عطا فرمائے. انشاءاللہ ہر حوالے سے رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں گے. دلائل کی کہیں ضرورت پڑتی ہے تو بھی ویسے بھی کسی بھی ٹاپک کسی بھی عنوان سے متعلقہ تو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. جی یہ یوسف بھائی ہیں، یہ اگر کچھ کہنا چاہیں 209 ان کے. جی 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 آواز سن رہے ہیں؟ یوسف آخر میں 209 لکھا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، غالباً ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی اور پرابلم ہوگا. جی جی فرمائیں فرمائیں. جی
الحمدللہ استاد جی بہت فائدہ ہوا ہے جی. ابھی الحمدللہ سے موقع نہیں ملا، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا جی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جی مولانا شعیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی محمد صاحب آپ بولیں. چلیں ٹھیک ہے، غالباً سگنل پرابلم کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ رہی. تو اختتام کرتے ہیں ہم اپنے اس کورس کا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے قلب و باطن پر اس علم اور فن کو مترشح فرمائے، ہمیں انشراح صدر عطا فرمائے اور اس علم کی حقیقتوں سے ہم سب کو آگاہ فرمائے، اور اس علم کے ذریعے اور اس فن کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی دعوت ہر غیر مسلم تک پہنچانے کی اور اسے دین اسلام کے قریب لانے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.